خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ میں ندیم نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک بڑا ہی خوبصورت پیغام جو آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ ہمارے اکثر اور بیشتر ہمارے مسلم دوست اور اس میں کرسچنس بھی ہیں جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو پیشن گوئیاں پرانے عہد نامے میں ہیں وہ نئے عہد نامے میں ہمیں کہاں کہاں ملتی ہیں۔ تو ایک سٹریم میں دیکھ رہا تھا جس میں ہمارے کچھ مسلم دوست جو مسیحیت کے بارے میں بیان کر رہے تھے اور یہ کویسچن کر رہے تھے کہ ہمیں تو کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں ملتی جو یسوع مسیح کی پرانے عہد نامے میں بیان کی گئی ہو اور نئے عہد نامے میں اس کو پورا کیا گیا ہو۔ تو آج کی یہ جو سٹریم ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر بہت سارے جو حوالہ جات ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویسے تو پوری بائبل کے اندر ہزاروں پیشن گوئیاں ہیں، لیکن میں چند آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی جو پیشن گوئی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہے مسیحا ایک عورت سے پیدا ہوگا۔ اگر ہم پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت میں دیکھتے ہیں، وہاں پر یہ مرقوم ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ ہم کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت میں جو عورت کی نسل ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں بیان ہوئی ہے، اور یہاں پر جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ عورت کی نسل سے پیدا ہونے والے شخص کے بارے میں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں کہ عورت کی نسل کون ہے۔ تمام جتنے بھی انبیاء کرام آتے ہیں وہ ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن عورت کی نسل سے صرف جو پیدا ہوا وہ یسوع مسیح ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ تو متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 20 آیت کو اگر ہم دیکھیں، وہاں پر یہ مرقوم ہے، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو مقدسہ مریم کا شوہر تھا، اس کا مگیتر تھا، وہ مقدسہ مریم کو دیکھتا ہے اور اس کو جانتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت روح القدس کی قدرت سے پیٹ سے تھی، یعنی کہ ان کی شادی ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس عورت کے بارے میں کہا گیا ہے وہ مقدسہ مریم ہے جو کنواری تھی، عورت تھی، ٹھیک ہے۔ اور غلطیوں 4 باب اس کی 4 آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر مرقوم ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ تو پہلی پیشن گوئی ہمیں یہاں پر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو عورت کی نسل کہی گئی تھی وہ یسوع مسیح کے بارے میں پوری ہوتی ہے، کہ عورت سے پیدا ہونے والا جو نبی ہے، شخص ہے، وہ یسوع مسیح ہے جو عورت سے پیدا ہوا۔ اسی طرح ہم دوسری پیشن گوئی کو دیکھتے ہیں کہ مسیحا جو ہوگا وہ بیت الحم میں پیدا ہوگا، یعنی جسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ تو بیت الحم میں پیدا ہونا یہ بھی پیشن گوئی ہے، اور اس پیشن گوئی کے پرانے عہد نامے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو میکا کی کتاب 5 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، لیکن اے بیت الحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے۔ تو یہ پیشن گوئی جو مسیحا پیدا ہوگا وہ بیت الحم میں پیدا ہوگا۔ تو اسی طرح ہم اس کو نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، متی کی انجیل 2 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا
تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، تو بیت لحم میں پیدا ہونے والے نبی کے بارے میں یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا تو یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ اگر لوکا 2 باب اس کی 4 سے 6 آیت کو ہم دیکھیں، وہاں پر بھی یوں مرقوم ہے کہ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے واضح حمل کو وقت آ پہنچا۔ تو یہ بات ہمیں یہاں پر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مقدسہ مریم اس وقت جب بیٹا جننے کو تھیں تو یہودیہ کے بیت لحم میں گئیں، یعنی یسوع کی پیدائش جو ہے وہ بیت لحم میں پیدا ہوا ہو۔ تو یہ جو پیشن گوئی ہے یہاں پر پوری ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ مسیحا جو ہوگا بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں نئے ڈرامے میں پیشن گوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ مسیحا کنواری سے پیدا ہوگا، جو یسایہ 7 باب اس کی 14 آیت میں بیان ہوا تھا۔ یہ تیسری پیشن گوئی ہے۔ تو یسایہ 7 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ یہ پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح کے تقریباً 700 سال پہلے یہ بیان ہوئی تھی جو یسایہ نبی نے بیان کی۔ تو متی 1 باب اس کی 22 اور 23 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو یہ پیشن گوئی جو یسایہ نبی نے کی تھی وہ متی کی انجیل میں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس طرح لوکا 1 باب اس کی 26 سے 31 آیت کو بھی اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر بھی یہ پیشن گوئی ہمیں ملے گی۔ اسی طرح ہم چوتھی جو پیشن گوئی ہے ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ چوتھی پیشن گوئی میں لکھا ہوا کہ مسیحا ابراہیم کی نسل سے پیدا ہوگا۔ یہ پیشن گوئی پیدائش 12 باب اس کی 3 آیت میں لکھی ہے۔ لکھا ہے جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ یہاں پر ابراہیم کو خدا نے برکت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی طرح پیدائش 22 باب اس کی 18 آیت میں اگر ہم دیکھیں اور لکھا ہے اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ ابراہیم کو خدا اس وقت برکت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ تیری نسل جس کو برکت دی وہ حضرت اسحاق تھے۔ اسی طرح ہم متی کی انجیل 1 باب اس کی 1 آیت میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، یعنی کہ یہاں پر ہمیں خدا یسوع مسیح کے نسب نامے کے اندر حضرت ابراہیم جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے کہ مسیحا جو ہے وہ ابراہیم کی نسل سے ہوگا۔ اسی طرح رومیو 9 باب اس کی 5 آیت کو اگر ہم دیکھیں وہاں پر لکھا ہے اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کے روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور اب تک خدائے محمود ہے، آمین۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے اس آیت میں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ انہی بزرگ یعنی قوم کے بزرگ ابراہیم سے ہے، اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے پیدا ہوا، یعنی ابراہیم کی نسل سے پیدا ہوا۔ تو یہاں پر یہ پیشن گوئی ہمیں پوری نظر آتی ہے۔ اسی طرح 5ویں جو پیشن گوئی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ مسیحا اسحاق کی نسل سے ہوگا۔ پیدائش 17 باب اس کی 19 آیت کو اگر ہم دیکھیں
وہاں پر بھی یہ مرحوم ہے، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کے روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور اب تک خدائے محمود ہے۔ یعنی کہ ابراہیم اور اسحاق کا جو نسب نامہ ہے وہ تسلسل کے ساتھ جب چلتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح انہی کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ جیسے پہلے میں نے متی کی انجیل پہلا باب اس کی پہلی آیت میں پڑھا کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی پیدائش 21 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث سے برا نہ لگے، جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کا جو نسب نامہ ہے وہ یسوع مسیح میں آگے آ کر پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح لوکا 3 باب اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، اور وہ یعقوب کا اور وہ اسحاق کا اور وہ ابراہیم کا اور وہ تارا کا اور وہ نحور کا، یعنی یسوع مسیح کے نسب نامے کے اندر یہ تسلسل ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح چھٹی جو پیشن گوئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ مسیحا یعقوب کی نسل سے ہوگا۔ تو ہم یہ جتنے حوالہ جات دیکھ رہے ہیں ان کے اندر یسوع مسیح کا جو پیشن گوئی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو گنتی 24 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، میں اسے دیکھوں گا تو صحیح، پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر آئے گا پر نزدیک سے نہیں۔ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا، اور مواب کی نماہی کو مار مار کر صاف کرے گا، اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ یہ جو پیشن گوئی ہے کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا، یہ متی کی انجیل 1 باب اور اس کی 2 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو یعقوب سے ستارہ نکلنے سے مراد یعنی کہ یعقوب کی نسل آگے بڑھے گی، تو اس میں سے ایک ایسا نبی برپا ہوگا جس کا آنے والے وقت کے اندر جو ایک نام ہوگا۔ جیسے ہم نے پڑھا ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک تسلسل چل رہا ہے، یعنی کہ ابراہیم کا، اسحاق کا اور یعقوب کا، اور اس کے بعد اب یہودا کا۔ تو ہم اب دیکھتے ہیں 7ویں جو پیشن گوئی ہے، مسیح یہودا کے قبیلے سے آئے گا۔ پیدائش 49 باب اس کی 10 آیت کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں لوکا 3 باب اس کی 33 آیت، وہاں پر یہ مرحوم ہے، اور وہ امنداب کا اور وہ ارانی کا اور وہ حسرون کا اور وہ فارس کا اور وہ یہودا کا، یعنی نسب نامہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہودا کا نام ہمیں ملتا ہے کہ وہ یہودا کی نسل سے، یہودا کے قبیلے سے پیدا ہوا۔ عبرانیوں 7 باب اس کی 14 آیت میں نئے نامے میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا، اور اس فرقے کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ تو یہاں پر ہمیں پیشن گوئی پوری ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ 8ویں جو پیشن گوئی ہے کہ مسیح داؤد کے تخت کا وارث ہوگا، یہ پیشن گوئی ہمیں 2 سیموئیل 7 باب اس کی 12 اور 13 آیت میں اگر ہم دیکھیں، یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے صلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا، اور وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے کہ داؤد کے صلب سے اور داؤد کے تخت کا وارث ہوگا۔ تو یسایہ 9 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قائم بخشے گا، رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔
تو یہ پیشن گوئی جو جسایہ نبی نے بھی بیان کی داؤد کے تخت کا وارث ہوگا، ہم لوکا 1 باب اس کی 32 اور 33 آیت میں دیکھتے ہیں۔ وہ لکھا ہے وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اسی طرح رومیوں 1 باب اس کی 3 آیت اگر ہم دیکھیں، وہاں پر لکھا ہے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے پیدا ہوا۔ تو یہاں پر ہمیں پیشن گوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مسیح داؤد کے تخت کا وارث ہوگا اور داؤد کی نسل سے ہوگا، اس لیے اسے ابن داؤد بھی کہا گیا۔ مسیح کا تخت مسا اور ابدی ہوگا۔ زبور 45 اس کی 6 اور 7 اگر ہم آیت کو دیکھیں، یہ 9ویں پیشن گوئی ہے جو بیان ہو رہی ہے۔ زبور 45 اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے اے خدا تیرا تخت عبدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے، تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدی سے نفرت، اسی لیے خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسا کیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں جو پیشن گوئی ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تیرا تخت عبدالآباد رہے گا، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے تجھے مسا کیا ہے۔ تو دانیل کی کتاب 2 باب اس کی 44 آیت 44 آیت میں لکھا ہے اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو اب تک نست نہ ہوگی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نست کرے گی اور وہی اب تک قائم رہے گی۔ تو یہ ایک پیشن گوئی ہے جو آنے والے وقت کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح لوکا 1 باب اس کی 33 آیت کو اگر ہم دیکھیں، وہاں پر لکھا ہے اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں پیشن گوئی جو تخت عبدالآباد رہے گا اور اسے مسا کیا گیا، اس کا تخت ابدی ہے۔ تو یہاں پر یہ پیشن گوئی اس یسوع مسیح کے حق میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح عبرانیوں 1 باب اس کی 8 اور 8 سے 12 آیت اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر وہ ہمیں ملے گا کہ مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے، تو نے راستی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اس سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا۔ تو یہ پیشن گوئی ہمیں یہاں پر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جو زبور 45 اس کی پہلی 6 آیت سے 7 آیت میں بیان ہوئی ہے۔ تو 9 پیشن گوئیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، 10ویں میں ہم بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے مسیح ایمانویل کہلائے گا۔ یسایہ 7 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ یہاں پر جو پیشن گوئی ہے وہ ہے کہ یسوع مسیح ایمانویل کہلائیں گے، ٹھیک ہے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ متی 1 باب اس کی 23 آیت اگر ہم دیکھیں، وہاں پر یوں مرقوم ہے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو میرے عزیزو، ابھی میں نے 10 پیشن گوئیاں جو پرانے عہد نامے میں بیان کی گئی تھیں اور نئے عہد نامے میں اس کو پورا کیا گیا اور اس کے حق میں جو لکھا ہوا تھا وہ میں نے 10 پیشن گوئیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ ویڈیو کا پہلا حصہ ہے۔ اب ہم مزید 10 اور جو پیشن گوئیاں ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کم از کم 4 ویڈیو میں بناؤں گا جس کے اندر یسوع مسیح کی تمام پیشن گوئیاں میں بیان کروں گا۔
جو پرانے عہد نامے میں بیان ہوئی اور نئے عہد نامے میں اس کو پورا کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، ان پیشن گوئیوں کو آپ حوالہ جات کے ساتھ دیکھیں، لکھیں اور خود سے بھی تجزیہ کریں، کیا جو میں نے بیان کی ہیں وہ در حقیقت صحیح ہیں یا اس میں کچھ تضاد ہے۔ تو اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو اور زیادہ برکت دے، آپ کا سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری اور ساری رکھے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔